ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں۔ نے یہاں تک فرمایا جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھا نہ دے۔ جو کہتے ہیں میری چربیلے نظام، کولیسٹرول فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے۔ ابھی بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہے۔ ہر بندے کو ایک تسبیح بتاتے تھے، ذکر بتاتے تھے، اعمال بتاتے تھے۔ ابھی بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں، تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں، یا سارے معمولات کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، پھر وہ جیسے اپنے معمولات تمہیں دیں وہ ویسے کریں۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں جیسے ہر دوا شفا ہے، پر میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟ ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس ترتیب سے اس روحانی دنیا سے چلتا رہتا ہے، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہیں، رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ ایک تسبیح 3 کلمہ، ایک تسبیح درود پاک، اور ایک تسبیح استغفار کی۔ 3 کلمہ پڑھنا ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ۔ دیکھیں، میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، ہم نے یہ ایک تسبیح مانگ کے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا استحضار، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، پر کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ اور استغفار پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، یا اللہ ساری کائنات ایک طرف، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اے سخی آقا سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہوں، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہوں۔ استغفار اس کیفیت کے ساتھ، استغفار اس کیفیت کے ساتھ۔ ایک درویش نے یہاں تک فرمایا جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، 3 تسبیحات صبح شام 3 سال اہتمام سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھا نہ دے۔ میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا۔ آلو بخارا خشک جس کی کائے نہ جاتی ہو، اور کائے کسی چیز سے نہ رکی، حاملہ کی کائے بھی، اس کو خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چسائیں۔ جو کہتے ہیں میری چربیلے نظام، کولیسٹرول فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اور وہ بالکل بہترین فٹ ہونا چاہتا ہے، دن میں چند 7 8 10 آلو بخارے، یہ عام دنوں میں آلو بخارے کا چوسنا معدے کے السر، گرمی، تیزابیت کے لیے، موٹاپے کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ آلو بخارا، خشک آلو بخارے کی بات کر رہا ہوں، اس کو چوستے رہیں، گٹلی پھینک دیں، بہت فائدے ہیں اس کے، بہت نفع ہیں۔ موٹاپے کا علاج، پیٹ کے بڑھنے کا علاج، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سخت پیاس کا علاج، سخت گرمی کا علاج، لو کا علاج، جلن کا علاج، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج، آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے،
اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے. تیز دھار نہ ہو, ہلکا سا خلال ضرور کریں. اپنی مزاجوں میں, اپنی طبیعتوں میں. اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے, جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا. کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی, مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی, بیمار, کبھی نہیں کرنا. خلال کرنا اس لیے ہے کہ اللہ, خلال کرنا اس لیے کہ یا اللہ یہ تیرے حبیب کی سنت ہے, میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں. اور میں جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے, اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو اے اللہ سنت ہے تیرے حبیب کی, میں اس لیے خلال کر رہا ہوں. اچھا, سنت کی ساری برکتیں ملیں گی, صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی. آپ ایک آیت ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بس یہاں تک. اب یہ آیت صبح پڑھ لیں, اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں, موجودہ نکال لیں, نیٹ پہ نکال لیں, موبائل پہ نکال لیں, قرآن پاک میں لکھی ہے. جب پہنچے نا بیدک الخیر, اس کو سارا دن دہرائیں, ساری رات دہرائیں, سارا دن دہرائیں. اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں, اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے. اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے, اللہ میری فلاں مشکل ہے, یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے, یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے, اللہ میرا یہ مسئلہ ہے, اللہ میری یہ الجھن ہے. بیدک الخیر, بیدک الخیر, بیدک الخیر. خیر تیرے ہاتھ میں ہے, خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. اس کو اگر پڑھ لینا بیدک الخیر, اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں, انک علی کل شیء قدیر. باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا ہے. کتنے اولیاء, صلحاء, بزرگ, ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہ گئی, جو دنیا ترستی رہ گئی, جو لوگوں کے پاس نہیں, وہ یہی ہے. میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے, اماں کا مزار آیا, اب ہاں میں سارا لشکر وہیں رہ گیا. میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی, گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر. سارا لشکر رات وہیں گزاری, 6-7 سال کے تھے. اماں کو آخری لمحات میں دیکھا, صرف ایک لونڈی ساتھ تھی. پھر وہ اماں کو تدفین کیسی ہوئی ہوگی, نہیں آ رہے تھے, اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے. اس ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی, وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی. پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا. آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا, اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹ میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے. اس ایک رونے کا, ایک آنسو کا قطرہ, اس کی برکت, اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے. اس قطرے کی خیریں ہمیں عطا فرما دے, اس قطرے کی برکتیں عطا فرما دے.